بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج میں یہاں پر آیا ہوا ہوں ریحان انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا جو ادارہ ہے ادھر ڈیرہ غازی خان میں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب عامر لغاری صاحب. جی سر. عامر لغاری صاحب، سر تھوڑا سا بتائیں گے اپنے ادارے کے بارے میں؟ جی سر، پہلے تو سر غوری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ ہمارے ادارے میں آئے ہیں، آپ نے وزٹ کیا. جہاں تک تعلق ہے یہ ریحان انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا، تو سر یہ ریسنٹلی جامپور روڈ پر تو ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے ادارہ ہمارا دستی پل پر تھا. بیسیکلی یہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے، نرسنگ کالج ہے، اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز فارمیسی کونسل سے جو ریلیونٹ کورسز ہیں، جو پروگرام ہیں 2 سالہ ڈپلومے ہیں وہ ہم کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نرسنگ ہے اس میں بی ایس نرسنگ ہم آفر کر رہے ہیں. ہماری ایفیلیشن ہے پاکستان نرسنگ کونسل سے، اور اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے. تو ہمارے پاس یہاں 2nd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، 2nd بیچ ہمارے پاس چل رہا ہے بی ایس نرسنگ کا، پوسٹ آر این کا. اس کے علاوہ فارمیسی کونسل سے جو ہمارا پروگرام ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین بی کیٹیگری، جو کہ میڈیکل سٹور لائسنس ہے، جو کہ فارمیسی کونسل ہی اس کے امتحانات وغیرہ یہ لیتے ہیں، اور اس کی ایفیلیٹڈ ادارہ ہے. یہیں ہم ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ادھر ہی ڈی جی خان میں پیپر اور پریکٹیکل ہوتے ہیں، جس کے بعد یہ پاس کرنے کے بعد بچے عموماً میڈیکل سٹور اوپن کر سکتے ہیں. یہ لائسنس ہوتا ہے بچوں کے پاس. صحیح. اور اس کے علاوہ بی ایس کے کچھ اور پروگرامز ہیں جن کی ایفیلیشن جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے، جس میں بی ایس او ٹی ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، بی ایس ایم ایل ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس ریڈیالوجی آر آئی ٹی جسے کہتے ہیں، وہ پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے ہماری ایفیلیشن ہے. کچھ ڈپلوماز ہیں جو میٹرک کے بعد 2 سالہ ڈپلومے ہیں. پچھلے وقتوں میں ایف ایس سی ہوتی تھی سمپل، اب ظاہر ایک نیا ٹیکنیکل دور چل رہا ہے. جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس کی مانگ زیادہ ہے، جس طرح نرسنگ کی ہے اسی طرح میڈیکل کے جتنے باقی شعبے ہیں، جس میں ایف ایس سی نرسنگ ایک نیا کورس آیا ہے، 2 سالہ ڈپلومہ ہے، ایکولنٹ ٹو ایف ایس سی ہے. وہی بچے ایف ایس سی نرسنگ کرنے کے بعد بی ایس نرسنگ کر سکیں گے. اسی طرح ایف ایس سی ایم ایل ٹی ہے، ایف ایس سی او ٹی ہے، اور ایف ایس سی آر آئی ٹی ہے، ڈسپینسر کلاس ہے. یہ ڈپلومہ ہے جو میٹرک کے بعد بچے اور بچیاں دونوں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ وزٹر جو اسپیسیفک فار لیڈیز ہوتا ہے، بچیاں ہیں میٹرک کے بعد وہ کر سکتی ہیں. لیڈی ہیلتھ وزٹر ڈپلومہ ہے 2 سالہ. اس کے علاوہ کمیونٹی میڈ وائفری ہے، سی ایم ڈبلیو جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی 2 سالہ ڈپلومہ ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور میٹرک کے بعد سی این اے 2 سالہ ڈپلومہ ہے، میڈ وائفری اور ایل ایچ وی وہ اسپیسیفک فار لیڈیز ہے، بچیاں ہی کرتی ہیں. اور جو سی این اے ہے وہ دونوں جینڈر کر سکتے ہیں، بچہ بھی کر سکتا ہے، بچی بھی کر سکتی ہے. سی این اے کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ. یہ 2 سالہ ڈپلومہ ہے. اسے نرسنگ بورڈ پنجاب وہ ان کے امتحانات لیتے ہیں. ان کی پراپر ایفیلیشن پاکستان نرسنگ کونسل کے تحت ہوتی ہے، چونکہ پاکستان نرسنگ کونسل ایک ریگولیٹری باڈی ہے. وہ سیٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں، نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو بی ایس پروگرام ہے اس کی ایفیلیشن ہماری، میں نے جیسے پہلے عرض کی، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے ہے. وہ پیپر لیتے ہیں، سیمسٹر وائز سسٹم ہے. ابھی بھی آج بھی ہمارا ایک پیپر تھا بچوں کا، مظفر گڑھ سینٹر بنا ہوا ہے، بچے گئے ہوئے ہیں بی ایس نرسنگ 2nd سیمسٹر. ہمارے پاس دوسرا بیچ یہاں چل رہا ہے. اور تقریباً یہ میں نے آپ کو آلموسٹ سارے کورس بتا دیے، اور ہر پروگرام کی پراپر ایفیلیشن ہے. چاہے وہ یونیورسٹی سے ہے، چاہے وہ کوئی ریگولیٹری باڈی سے ہے، جیسے فارمیسی کونسل سے ہماری ایفیلیشن ہے. اسی طرح فیڈرل بورڈ سے ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. یہ سارے کورسز ہیں جو ہم یہاں آفر کر رہے ہیں. اس میں میٹرک کے بعد 2 سالہ ڈپلومے بھی ہیں، اور ایف ایس سی کے بعد 4 سالہ بی ایس پروگرام بھی ہے. اور انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں ان فیوچر نئے سال، چونکہ آج سال آخری دن ہے، 2026 شروع ہونے والا ہے، تو ہم فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی وہ انشاءاللہ نئے سال شروع کرنے لگے ہیں ادھر ہی. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس گرلز ہاسٹل ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا انفراسٹرکچر ہے. پہلے ہم دستی پل پر تھے، کیونکہ وہ 4 کنال بلڈنگ تھی. 4 کنال سے یہ ہم 80 کنال پہ آئے ہیں. یہ جامپور روڈ پر ہے، یہ ادارہ ہمارا این ڈی وی کے سامنے ہے. صحیح. تو 80 کنال اس میں بہت بڑا یہ ظاہر انفراسٹرکچر ہے. اس میں جامع مسجد ہے، اس میں اکیڈیمک بلاکس ہیں، کیفیٹیریا ہیں، اس کے علاوہ لان ہے، گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے. اس کے علاوہ جو مین چیز ہے گرلز ہاسٹل ہے، چونکہ بچیاں جو باہر سے جو یہ ظاہر ہے ہم بارڈر پہ ہیں، بلوچستان سے بچیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اسی طرح راجن پور سے آتے ہیں، لیا سے، مظفر گڑھ سے اور جامپور سے.
تو وہ ان کے لیے جو مسئلہ ہوتا تھا ہاسٹل کا رہنے کا، بڑا ظاہر ہے یہاں اسپیشلی لیڈیز جو باہر سے بچیاں آتی ہیں یا یہاں جاب کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے رہائش کے مسائل ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس پرپز بلٹ گرلز ہاسٹل ہم نے بنایا ہوا ہے، لیڈی ہاسٹل وارڈن کی نگرانی میں. وہ مطلب وہ وہاں گھر کا کھانا دیا جاتا ہے، پراپر 4 دیواری سیکیورٹی کو. تقریباً 15 کنال پر مشتمل ہے ہمارا گرلز ہاسٹل. ہم آپ کو انشاءاللہ وزٹ کراتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے انفراسٹرکچر ہمارا دیکھا، ہماری لیبز دیکھیں، اس میں اسکل لیب ہے، اناٹمی فزیالوجی لیب ہے، جنرل سائنس لیب ہے، لائبریری ہے جو آپ نے ابھی دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ بلڈنگ تو آپ نے دیکھی ہے پورا یہ انفراسٹرکچر، کلاس رومز وغیرہ، ملٹی میڈیا لیکچر ہالز ہیں، اس میں آڈیٹوریم ہے ہمارے پاس ایونٹ کے لیے. مطلب آلموسٹ یہ ساری چیزیں جو ایک تعلیمی، جو ایک اسٹینڈرڈائز تعلیمی ادارے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ پوری کر رہے ہیں. مزید بھی اس میں انہانسمنٹ کی مطلب گنجائش ہے. ظاہر ہے بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، تو ہم آلموسٹ کوشش کر رہے ہیں آپ کی دعا سے. بیسٹ وشز سر، بیسٹ وشز. بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے سر آپ کا ادھر بڑا کامیاب ہوگا. جی سر بہت شکریہ. آپ آپ جس ہمارے طریقے پاس سے محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کا انفراسٹرکچر ہے سر. جی سر. اور میرے خیال میں ایسا انفراسٹرکچر ڈی جی خان میں کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو ہماری خواہش ہے، ظاہر ہے یہاں سے بلوچستان چونکہ قریب ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ ایک روایتی علاقہ ہے اور یہاں پسماندگی پہلے ہی مطلب ہر حوالے سے پسماندگی ہے، لیکن تعلیمی پسماندگی بھی ہے. اگر ہم نرسنگ کی بات کریں تو پاکستان میں نرسنگ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز اور یہ میڈیکل فیلڈ اسپیشلی نرسنگ، اس میں 9 سے 10 لاکھ لوگوں کی کمی ہے، پاکستان کو کمی ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں تقریباً 40 لاکھ نرسز کی کمی ہے. یہی بچے بچیاں یہاں سے مطلب تعلیم حاصل کر کے، ایک تو پاکستان میں ظاہر ہے یہاں ان کی آج کل بڑی مانگ ہے، ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے اسپتالوں میں. ظاہر ہے نرس جہاں ہسپتال ہوں گے وہاں جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، باقی عملہ ہوتا ہے، اسی طرح نرسز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے باہر جا کے ریمیٹنسز کی صورت میں مطلب ملک کی بڑی خدمت کی جا سکتی ہے اگر ہم اگلے آنے والے وقتوں میں. ظاہر ہے 40 لاکھ نرسز پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے 10 لاکھ نرسز، ان کی کمی کو پورا کرنا وہ بہت بڑا ظاہر ہے المیہ ہے. کوشش کر رہے ہیں، اس میں نرسنگ کونسل کا تعاون ہے، اس میں ایچ ای سی کا تعاون ہے، اس میں باقی اداروں کا ہے. ظاہر ہے ادارے تو بہت ہوتے ہیں، بیسیکلی ایفیلیشن کے مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہاں پراپر ایفیلیشن کرائی ہے، اس کے بعد یہ ہم نے پراپر یہ کلاسز اور یہ پروگرام شروع کیے ہیں. اس میں اب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جتنے بھی پروگرامز ہیں، اس میں تمام پروگرامز کی پراپر ایفیلیشن، جو ایس او پیز ہیں جو پاکستان کے، جو ایچ ای سی کے یا کسی بھی ریگولیٹری باڈی کے، وہ ہم فالو کرنے کے بعد ہی ہم آفر کر رہے ہیں. یہاں بچے ہیں، وہ بچیاں ہیں، کلاسز ہیں، پریکٹیکل ورک ہے، لیبز ہیں جیسے آپ کو ہم نے دکھائی ہیں. اس کے علاوہ یہاں ظاہر ہے پڑھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں بچے. اس کے علاوہ بچے جو کلینکل روٹیشن ہے، ظاہر ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل اور میڈیکل فیلڈ ہے، نرسنگ ہو گئی، ایم ایل ٹی ہو گیا، او ٹی ہے، ریڈیوگرافی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، ڈسپینسر کلاس ہے، ایون ایل ایچ وی، مڈ وائفری، یہ سارے جتنے بھی کورسز ہیں. تو یہاں بچے ظاہر ہے ایکڈیمکس کے حوالے ایکڈیمکس تو یہاں ہم ان کی پوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کلینکل روٹیشن ہوتی ہے، جو ایک تجربہ ظاہر ہے انہی بچوں نے یہاں ظاہر ہے آپ نے جیسے لیبز دیکھی، جو اسکل لیب ہے اس میں ڈمیز پڑی ہوئی تھیں، باقی جو انفراسٹرکچر ایک لیب کا ہوتا ہے، جو ایس او پی ہے نرسنگ کونسل کا یا یونیورسٹی کا یا متعلقہ ادارے کا، تو وہ تو ہم یہاں پورا کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد کلینکل روٹیشن کے لیے ہمارا ایم او یو ہے، پراپر ایم او یو ہے. علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہمارا یہ سرکاری ہسپتال ڈی جی خان کا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. تو بچے ہم وہاں بھیجتے ہیں. یہ بچیاں مطلب یہاں پڑھتے ہیں، ان کا ہر مہینے 2 مہینے بعد جو ایس او پیز کے مطابق جو ان کا ڈیوریشن ہے وہ ہم انہیں وہاں کلینکل روٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں. وہاں نرسنگ انسٹرکٹر کے نیچے وہ کام کرتے ہیں، انہیں سے سیکھتے ہیں. ظاہر ہے انسانی جان کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ پراپر سیکھیں گے، پہلے یہاں تجربہ کرتے ہیں ڈمی پہ، اس کے بعد ہی جا کے ہم انہیں اسپتال بھیجتے ہیں تاکہ وہ کارآمد ظاہر ہے اس حساب سے شہری بن سکیں. بیسٹ وشز سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو.
Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.